شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فیکٹ وائز کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل فیکٹ وائز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ابن الجمی نے ایک دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی اور گر گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ وزاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے، تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، جو عورت آج مری ہے جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم یہ گریہ وزاری کر رہے ہیں اور گر گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ اس کے لیے قبر کھود دی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھودنے والوں نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکن سے پوچھا، قبر تیار ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے پر چلے گئے کیونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں پر قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت کا بیٹا ہے، اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے کے خاوند نے کہا، مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکے نے کہا، سنائیے۔ میں اسے تخلیے میں لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر اس سے کہا، تجھے چاہیے کہ اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے، کیونکہ قبر والوں نے گر گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ اور اس نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میرے ماں باپ شراب نوشی کرتے تھے اور گانے سنتے تھے، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں ہیں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہاں، ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چلیں، چل کر اس سے پوچھیں کہ شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا، وہاں معمر خاتون بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سنا دیتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا،
تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن ایک دو نوجوان اس کے گھر آتے تھے جس سے وہ اپنی خواہشات پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو نہایت خوبصورت نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، تاکہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فرفریطہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کرو۔ میں نے سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بھی بہت سے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تیرا بیٹا بھی نو عمر ہے، تم خام خواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کر، تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کراتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس کو کہہ کر وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دو شیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملنا چاہتی ہے۔ اس بڑھیا عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فرفریطہ ہو گیا اور تو نے خط لکھ دیا، مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو خط لکھ کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کرو اور اس میں پھول اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کرو، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ، تجھے جس عورت نے بلایا ہے وہ ابھی تو شیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر کر لیا، اور میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا، اور اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی، اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، اور پھر داد و عیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو وہی سو گیا اور میں نے آ کر صبح جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ لوں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی، تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھے کہا، اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں۔ تو تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی۔ حاصل اندازہ کیجئے کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور آنے والے وقت کو بہتر بنائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔